احباب گرامی، موقع کی مناسبت سے ایک خاص نکتہ سمجھنے کے لیے قرآنی نکتہ بڑی سادگی بڑی عاجزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے نتیجہ کے طور پر تربیت اور اصلاح کا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس علمی روحانی ملاقات کا پہلا اور بامقصد جملہ یاد رکھ لیں، جتنی بھی دنیا میں مجھے آپ کو ہم سب کو پریشانیاں ہیں، اس میں زیادہ تر پریشانیاں ہماری خود پیدا کردہ ہیں، اور زیادہ تر پریشانیاں دین سے دوری کی وجہ سے، بے شک بے شک، زیادہ تر پریشانیاں شریعت سے قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے۔ جو لوگ دین اسلام کو سمجھ لیا، قرآن کو سمجھتے ہیں، عمل کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پریشانیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ اگر معمولی حد تک کوئی پریشانی ہوتی بھی ہے تو آزمائش کی نسبت سے جو لوگ جتنے دین سے زیادہ دور ہوتے چلے جائیں، قرآن کریم سے، قرآنی تعلیمات سے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سنت مبارکہ سے جتنے دور ہوتے جائیں گے، جتنے غافل ہوتے جائیں گے، اتنا دنیا کی رنگ رنگینیوں، فحاشی و ریانی بے حیائی میں، اتنا دنیا کی مستیوں میں، اتنا گناہوں کی دلدل میں، شیطان اور نفس کے بہکاوے میں، دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، اور پھر پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے جہاں بھی موقع ملے دینی مجلس کا، خواہ وہ جمعۃ المبارک کا واعظ و بیان ہو، خواہ وہ کوئی درس قرآن ہو، خواہ وہ کوئی خوشی غمی کا موقع ہو، اور جہاں کسی صاحب علم صاحب ذکر سے ملاقات ہو، ہمیشہ اس نیت سے بیٹھا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن حدیث آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سنت مبارکہ میں سے کوئی ایک پہلو، کوئی ایک نکتہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ یاد رکھ لیں، اکثر آپ کی خدمت میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن کریم زندوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرنے والوں کو بھی ثواب پہنچتا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم مردوں کے لیے نازل نہیں کیا، زندوں کے لیے نازل کیا ہے کہ موت سے پہلے قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری موت کا فرشتہ بعد میں آیا، جنت کی بشارت پہلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فکر، یہ سوچ سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سوچ کے تحت ایک قرآنی نکتہ اللہ رب ذوالجلال نے یاد رکھ لیں، چونکہ باپ کی یاد میں میرے بھائیوں نے یہ سال ثواب اور قرآن خوانی اور خیرات کا اہتمام و انتظام کیا ہے۔ یہ باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہے یہ عارضی رشتہ نہیں ہے، محض دنیاوی رشتہ نہیں ہے، محض چند روزہ رشتہ نہیں ہے، بلکہ باپ اور اولاد اور باپ اور بیٹے، باپ بیٹی کا یہ رشتہ زندگی کی آخری سانس تک بھی ختم نہیں ہو سکتا، موت تک بھی ختم نہیں ہو سکتا، قیامت تک بھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ رشتہ قیامت کے بعد بھی بحال رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں باپ اور بیٹوں کا ذکر کیا ہے، اور اکثر باپ اور بیٹے کا ذکر اکٹھے بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ رب ذوالجلال نے سیدنا حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے، باپ کا ذکر بھی کیا ہے، بیٹے کا ذکر بھی کیا ہے۔
جہاں اللہ رب ذوالجلال نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے خلیل اللہ، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں ذبیح اللہ، ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جہاں سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، وہاں آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت اللہ رب ذوالجلال نے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، وہاں آپ کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اسی طرح جہاں اسحاق علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اسی طرح آپ کے پورے خاندان اور شجرے کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے باپ اور بیٹے کا ذکر بھی قرآن کریم میں اکٹھا رکھا ہے، باپ کی شان بھی بیان کی ہے، بیٹے کی عظمت بھی بیان کی ہے، اور بالخصوص آج اس موقع پر قرآن کریم میں اس مقام کا انتخاب کیا ہے جہاں رب ذوالجلال نے براہ راست اکٹھا ایک ہی مقام پر والد کا ذکر بھی کیا ہے اور اولاد کا ذکر بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہی مقام پر سری لفظوں کے ساتھ، واضح لفظوں کے ساتھ، نص کے ساتھ والد کا ذکر بھی کیا لفظ والد کے ساتھ، اور اولاد کا ذکر بھی کیا بیٹے کا بھی بیٹی کا بھی لفظ ولد کے ساتھ، دونوں کا ذکر اکٹھا کیا، اور کیا خوب مقام دیا کہ اس سے پہلے پس منظر میں سمجھانے کے لیے ایک بڑا پیارا انوکھا اور نرالا پس منظر بیان فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں سلامت رکھے۔ تو قرآن کریم ایک ایسا اعزاز ہے، ایک ایسا معجزہ رسول ہے کہ اگر بندہ خلوص نیت سے قرآن کی طرف دھیان کرے تو چٹے ان پڑھ بندے کو بھی قرآن کا نور نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، فرمایا مجھے والد کی بھی قسم، مجھے اولاد اور بیٹے کی بھی قسم۔ اب اس سے پہلی جو آیت کریمہ ہے میں اس پر زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ کو نقطہ چونکہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والد اور اولاد کا ذکر سمجھاتے ہوئے کتنی بڑی عظیم ہستیوں اور عظیم مقامات کا ذکر فرمایا۔ عام طور پر آپ احباب ان قرآنی کلمات پر گفتگو، واعظ، بیان، تقاریر سنتے ہیں، مگر وہ یہاں بات روک دی جاتی ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، آگے بات نہیں کی جاتی۔ اصل نقطہ جو رب نے سمجھانا ہے وہ والد وما ولد میں ہے۔ سبحان اللہ، اصل نقطہ جو ہے یہاں رکھا ہوا ہے۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد، پیارے مصطفیٰ میں کسی شہر کی قسم نہیں کھاتا اور نہ اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ میں اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات ہو کر، خلاق کائنات ہو کر، مالک ہو کر، رب ہو کر خود شہر بناؤں اور خود شہروں کی قسمیں کھاؤں؟ مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی۔ میں نے اس وادی عرب سے خوبصورت پہاڑ میں نے کاغان، ناران اور مری میں بھی بنائے ہیں۔ میں نے دنیا بھر میں اس سے خوبصورت اور سرسبز باغات اور پہاڑی سلسلے اور چوٹیاں، اس سے اونچی ماؤنٹ ایورسٹ اور کیٹو کی بھی بنائی ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں شہر مکہ کی چھوٹی چھوٹی اور خشک اور ویران پہاڑیوں کی قسم کھاؤں، جبکہ اور پہاڑ بھی ہیں جہاں پھلدار باغات ہیں، سرسبزہ ہے، خوبصورتی ہے، قدرت کا حسن ہے۔ وہاں اور پہاڑ بھی ہیں دنیا میں جن کی چوٹیاں اس سے بھی بلندر ہیں۔ فرمایا پھر بھی میں نہ کیٹو کی قسم کھاتا ہوں، نہ ماؤنٹ ایورسٹ کی قسم کھاتا ہوں، نہ مری، ناران اور کاغان کی جو دنیا میں خوبصورت ترین مقامات ہیں ان کی قسم نہیں کھاتا۔ پھر لا اقسم بهذا البلد، اس خشک اور سیاہ پہاڑوں پر جہاں کوئی سبزہ نہیں، پانی نہیں، ریت اور پتھروں سے بنے ہوئے یہ خشک اور چٹیل پہاڑ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی قسم کھاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر کسی کے خیال میں یہ ہو کہ چونکہ یہاں بیت اللہ شریف ہے،
حرم کعبہ ہے، نہیں پیارے میں